وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرات جب تلک کائنات موجود ہے رحمت کائنات کی امامت موجود ہے اور جب تلک کائنات موجود ہے رحمت کائنات کو ماننے والے موجود ہیں اور جب تلک کائنات موجود رہے گی نبی کی رسالت کو ماننے والے موجود رہیں گے اور ان سب موجودین میں سے جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے اگر افضل ہستیاں کسی کی ہیں تو وہ میرے نبی کے پاک صحابہ کی ہیں اور پھر ان صحابہ میں سے اگر کوئی افضل گروہ ہے تو وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور پھر ان میں بھی اگر کوئی افضل ہے تو وہ افضل ہے جو اس جنگ میں شریک ہوئے کہ جس جنگ کے سارے شرکاء کو نعت کے وحی نے کہا تھا کہ اے بدر کے غازیوں آج کے بعد تم جو جی چاہے کرو اللہ نے تمہیں جنت لکھ کر عطا فرما دی ہے اور پھر ان بدر والوں میں سے بھی وہ افضل وہ 10 افضل وہ 10 کہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی کائنات نے جنت کی بشارت سنا دی کہا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ سعید فی الجنہ سعد فی الجنہ اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 افضل تو نبی کے بعد آپ کی امامت گاہ پر امت کے تاجدار بنا کر کھڑے کیے گئے پھر ان 4 میں سے بھی وہ سب سے افضل کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نعت کے وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا جبکہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا ان للجنت ثمانیۃ ابواب جنت کے 8 دروازے کسی کا نام باب الجہاد کسی کا نام باب الصلاۃ اور کسی کا نام باب الریان کہ جس نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنی رگوں کے لہو کو بہایا اس کو پکارا جائے گا آؤ آج باب الجہاد کے دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے اس کو پکارا جائے گا آ جاؤ آج سیرابی کے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ اور جب ساری کائنات سوتی رہی وہ رات کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے رب کو مناتا رہا اس کو پکارا جائے گا آ جاؤ آج باب الصلاۃ کے دروازے سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ ہائے ہائے میرے نبی کا بوڑھا یار غار کونے میں بیٹھا ہے دل میں خیال آیا خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا
لبوں سے لفظ جدا ہوئے، آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، جنت میں داخل ہونے والا ایک ہی دروازے سے گزر کے جنت میں جائے گا، لیکن کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں کے دربان فرشتے صدا لگائیں، آؤ آج ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ، آج ہمارے دروازے سے گزر کے جاؤ؟ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکا لیا، آسمان سے جبریل امین آ گئے، کہا سر اقدس کو اٹھائیے، جواب رب نے دیا ہے۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دیجئے، یا صدیق انت منہم، کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ صدیق اکبر وہ تو ہوگا، پھر وہ سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بالا تر، وہ سب سے فضو تر، وہ سب سے بالا تر، کہ جس کے بارے میں صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی، آسمان کا چہرہ دھلا ہوا تھا، بادل برسے، گرد و غبار چھٹ گیا، جدھر نگاہ اٹھاتے ستارے ہی ستارے، میں ستاروں کے نظاروں میں محو تھی کہ آمینہ کا لال میرے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ میں نے مصطفیٰ کے چہرہ پر انوار کو دیکھا تو صدیقہ کے لبوں پر ایک ہی سوال آیا، یا رسول اللہ حل احد من الحسنات عدد نجوم السماء، آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی کہ جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اسی طرح اس کی نیکیوں کا بے شمار نہ ہو سکے۔ ہے نبی کائنات نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا نام صدیقہ ایک ایسا بھی ہے۔ جلدی سے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کون ہے؟ فرمایا عمر ابن الخطاب۔ صدیقہ وہ میرا فاروق ہے جس کی نیکیاں اتنی کہ جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اسی طرح اس کی نیکیوں کا بے شمار نہ ہو سکے۔ ہے صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا، اس خیال کو چھپا کے نہ رکھا، اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈالا اور رحمت کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہا آقا وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہا گئی؟ ہے تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا، فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ ابو بکر کی نیکیوں کے متعلق پوچھنا ہے تو سمجھ لے انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں جو رات اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ ہائے ہائے لوگوں، میرے رسول کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی کے بعد اس کائنات میں اگر افضل ہستی کسی کی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور اس کی دلیل سن لو۔ ایک عورت آئی، کہا آقا میں مفلسوں کے لاش ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ عطا فرما دیجئے۔ رحمت کائنات نے اس عورت کے غربت و افلاس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی۔ ہے رؤوف الرحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رؤوف، وہ رحیم کے جس کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم
हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ रहीम। कांटा मोमिनों के पाँव में चुभता है, उसकी कसक मोहम्मद अपने सीने में महसूस करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रऊफ रहीम ने उस औरत के गुर्बत और अफलास को देखा, फिर अपने घर पे निगाह डाली कि घर में तो 2 माह से आग नहीं जली। कहा बीबी अभी तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम अगले बरस आना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और फिर मैंने कहा वो बीबी नहीं बोली, रब बुलवा रहा है। अल्लाह ने उसे कुव्वत गोया अता फरमाई और ताकि तू बोल, कायनात वालों को इल्म हो जाए कि नबी कायनात के बाद अफजल हस्ती कौन है, मोहम्मद का अकीदा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बीबी नहीं बोली, अर्श वाला बुलवा रहा है। कहा अल्लाह तजिदुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आपने कहा अगले बरस आना, अगर अगले बरस आप मौजूद ना हुए तो फिर मैं क्या करूँगी। है उस औरत ने नबी के बारे में अपने अकीदे का इजहार किया और सिद्दीक के बारे में भी सीधा साधा साफ सुथरा अकीदा एक जुमले में हयात नबी के मसले को वाज़ेह कर दिया। और फिर नबी ने अपने अकीदे का इजहार किया। कहा बीबी अगर अगले बरस मोहम्मद ना हुआ तो मोहम्मद का नायब सिद्दीक अकबर तो होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर से कहना कि मोहम्मद ने वादा किया है, मेरा अबू बकर मेरे वादे को ज़रूर पूरा करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि नबी के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है, मोहम्मद का अकीदा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों नबी का भी यही अकीदा था कि नबी के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने आखिरी अय्याम में भी इसी अकीदे का इजहार किया। जब सकरातुल मौत का ज़माना था, कायनात के इमाम के बाबे आली पर सहाबा का झमघटा था। गशीतारी सहाबा मस्जिद नबवी में दम बखुद बैठे हुजराए आयशा की तरफ देख रहे, उसके हुजरे की तरफ देख रहे जिसका नाम लेना तुझको गवारा नहीं, उसके हुजरे की तरफ कि जिसको कुरान ने मोमिनों की माँ कहा और जो इसको माँ नहीं मानता वो मोमिन। कुरान का फैसला अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हाय हाय सदीक़ाए कायनात के हुजरे की तरफ देख रहे। बिलाल बाचश्मे नम उठे आका के हुजरे की तरफ बढ़े, आगे होके कहा अस्सला नमाज, अस्सला नमाज। अंदर से कोई जवाब नहीं। बिलाल की आवाज़ टूट जाती है, दिल शिकस्ता हो जाता है। आज पता नहीं मेरे आका पर क्या बीत रही है, अंदर से जवाब नहीं आ रहा। सहाबा मंतज़र, आहें कराहों में और सिसकियाँ चीखों में बदलने लगी। नबी कायनात ने अपनी आँखों को खोला, उम्महातुल मोमिनीन पास बैठी हैं। कहा आका बिलाल कई दफ़ा आ चुका और सदा लगा चुका अस्सला नमाज। नबी कायनात ने अपनी निगाह अक़दस को उठाया, कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, और जाओ और फैसला इसी बात पे कर लो। और कब कहा, किसको कहा, किस वक़्त कहा। और मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अपने दामाद मौजूद हैं, अपने चचा के बेटे मौजूद हैं, अकील मौजूद हैं, फुज़ैल मौजूद हैं, अली मौजूद है, और तो और नबी का अपना बाप भी मौजूद है। वो बाप कि जिसके बारे में नबी कायनात ने कहा था कि अब्बास मेरा चचा ही नहीं मोहम्मद का बाप भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अब्बास कि जब ग़ज़वा बदर में कैदी था और कैदियों के साथ बंधा हुआ था, तो फिर सहाबा कहते हैं हमने हुजूर के हुजरे को देखा
اور کیا دیکھا اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہائے، لوگ اجازت پا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا آقا آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا میرا چچا قیدیوں میں بندہ ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چچا بھی موجود ہے اور حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، لیکن میرے آقا تو نے امامت کے لیے چنا تو کس کو چنا؟ ہائے ہائے ہائے۔ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جاؤ میرے چچا کے بیٹوں سے کہو، میرے داماد علی سے کہو، میرے چچا ابن عباس سے کہو، فضیل سے کہو، اور تم سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہوگا۔ ہائے ہائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور لوگوں آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں صدیق اکبر کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ، اور جب تک زندہ ہو صدیق اکبر کی عظمت کا دفاع کرتے رہو گے۔ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ ہاتھ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں گواہی دیں۔ اللہ، اس تیرے بندے نے تیرے نبی کے یار کی عظمت پر کٹ مرنے کا عزم کیا تھا، اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو پھر کہہ دیتا ہوں کہ سنا بات، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں، اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں اپنے قائد علامہ شہید کا مشن لے کر بستی بستی، کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر صدیق اکبر کی عظمت کے ڈنکے بچاتا رہوں گا، اور صدیق عظمت کے ترانے گاتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔